تو جی پی فنڈ کی تین صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو وہ صورت بنتی ہے کہ ملازمین سے نہیں پوچھا جاتا اور کمپنی یا ادارہ خود بخود اس جی پی فنڈ کو کاٹتا ہے، تو اس میں ملازمین کا کوئی اختیار نہیں، ان کے قبضہ میں نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ جی پی فنڈ ادارہ کاٹتا ہے اور کچھ اس میں ملازم خود اپنی طرف سے اپنی رضامندی سے اس میں اضافہ کرواتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ادارہ نہیں کاٹتا اور آدمی خود اپنی مرضی سے ہی اپنا جی پی فنڈ متعین کرواتا ہے۔ تو وہ اضافہ جو ادارہ کاٹتا ہے جی پی فنڈ پر، تو اس اضافہ کو جب ملازم وہاں سے ریٹائر ہوتا ہے یا چھوڑتا ہے تو اس کو لینا اس کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج، دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری جو صورت تھی کہ کچھ جی پی فنڈ ایسا ہے کہ جو ادارہ کاٹتا ہے اور کچھ جی پی فنڈ ایسا ہے کہ جس کو ملازم نے ساتھ اس کے شیئر کیا ہے، تو اس میں جو اس نے خود اس میں حصہ ملایا ہے تو اس پر اضافہ لینا جائز نہیں ہے۔ جو ادارے کی طرف سے جی پی فنڈ کاٹا گیا اور اس پر جو اضافہ ملا ہے وہ لینا جائز ہے۔ اور تیسری جو صورت بنتی ہے کہ ادارے نے تو نہیں کاٹا لیکن اس نے خود جی پی فنڈ جمع کروانا شروع کیا ہے، تو اس کا اضافہ لینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو اضافے سے متعلق ہے۔ تو یہی صورتحال زکوٰۃ سے متعلق ہوگی کہ جی پی فنڈ اگر ادارہ خود کاٹتا ہے، جس کو جبری جی پی فنڈ کہا جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر دوسری صورت ہو کہ ادارے نے جی پی فنڈ کاٹا اور اس نے کچھ اضافہ خود کروایا ہے، تو جو اس نے اضافہ کروایا ہے تو وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شمار کیا جائے گا، جو ادارے نے کاٹا ہے وہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ادارہ کچھ نہیں کاٹتا، اس نے خود جی پی فنڈ شروع کروایا ہے، تو وہ سارے کے سارے جی پی فنڈ کو زکوٰۃ کے نصاب کے اندر شامل کیا جائے گا۔